جو سب سے بڑی خبر ہے جو گزشتہ رات آئی، اور وہ ندیم ملک صاحب نے ایک پروگرام کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اس کے اندر وہ خبر باہر آئی ہے اور خبر بہت بڑی ہے. یعنی یہ پاکستان کے اندر آپ کہیں کہ بھونچال آ گیا اس خبر سے تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. جو ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کی گئی تھی کہ عمران خان کے خلاف ساری پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایک عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ تھا وہ آرگینک تھا، یا وہ قدرتی طور پہ جیسے سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں انہوں نے اکٹھے ہو کے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہے ان کی حکومت چلی گئی. یہ ایک تاثر دیا جاتا تھا، یہ بات بار بار کی جاتی تھی، بلکہ اس دور کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ ایکچولی عمران خان کو ہمیشہ بچانے میں ہمارا کردار ہے، عمران خان کی حکومت گرانے میں ہمارا کبھی کوئی کردار نہیں تھا اور ہم کبھی چاہتے بھی نہیں تھے. یہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے ایک موو کیا، اس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت چلی گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان اس کے برعکس ایک بیانیہ بناتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا ہے، اور اس سازش کے اندر وہ امریکہ کو بھی الزام دیتے تھے کہ امریکہ کو کیونکہ عمران خان صاحب پسند نہیں تھے سرٹن ریزنز کی وجہ سے. اس کی گہرائی میں پھر کبھی کسی بھی لاگ میں جائیں گے، بتائیں گے امریکہ کو عمران خان ناپسند کیوں تھے، اس کے اوپر ایک الگ وی لاگ کریں گے. لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کچھ وجوہات کی بنا پہ امریکہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا، اور پاکستان کے اندر بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، تو ایک اختلافی صورتحال پیدا ہو گئی اور ان دونوں دھڑوں نے مل کر ایک سازش کر کے مجھے حکومت سے بے دخل کر دیا اور میری حکومت گرائی گئی ہے. میری حکومت جو ہے وہ از خود آرگینک طریقے سے، یا جو ایک قدرتی طریقہ ہوتا ہے یا نیچرل وے میں میری حکومت نہیں گری. ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایک جمہوری پروسیس تھا جس میں حکومت عمران خان کی چلی گئی، بلکہ عمران خان کے بقول یہ جمہوریت جو ہے وہ صرف دکھانے کے لیے ایک ڈیموکریٹک پروسیس یا ایک پارلیمانی طریقہ کار اختیار کیا گیا، لیکن اس کے پیچھے وہ یہ کہتے تھے ایک سازش ہے. اس سے ہمیشہ ڈینائی کیا گیا سازش نہیں ہے. پی ایم ایل این یہ کہتی رہی کہ ہم نے خود کیا ہے. بلاول نے یہ کہا کہ میں نے نکالا ہے عمران خان کو، ہم نے نکالا ہے، میں لیتا ہوں یہ الزام. کہتے ہیں نا کس نے سازش کی تھی، تو بلاول نے کہا میں نے سازش کی تھی. تو اپنے اوپر الزامات لے رہی تھی سیاسی جماعتیں، وہ کہہ رہی تھی جی ہم نے کیا ہے یہ، اور اس کے اندر کوئی سازش کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے. تو آج اس دور میں جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ اب پھٹ پڑے ہیں اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا یہ تصدیق کر رہے ہیں ان ساری باتوں کی جو عمران خان صاحب نے کی تھی. اب کچھ بڑے بڑے سوالات پیدا ہو جائیں گے اس بیان کا انالیسس کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جنرل ریٹائر باجوہ اور جنرل ریٹائر فیض ان دونوں نے ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کی اور انہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے کہا، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان سے بھی کہا گیا تحریک عدم اعتماد کے لیے. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اس وقت اگر میں پیچھے ہٹتا اور میں یہ نہ کرتا ان کے کہنے پر تو یہ تاثر بنتا یا کہا جاتا کہ میں عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں یا میں عمران خان کو بچا رہا ہوں. تو فضل الرحمان صاحب تو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے سخت مخالف تھے. عمران خان صاحب ان کو جلسوں میں ڈیزل کہہ کے پکارتے تھے، وہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہہ کے پکارتے تھے. ابھی الیکشن تک ایسے ہی چلتا چلا آ رہا تھا. تو فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا اور کنفرم کر دیا کہ واقعی میں جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ سیاسی دماغوں کی اختراع نہیں تھی. یہ فضل الرحمان صاحب کا کلیم ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کہیں اور ہو چکا تھا بند کمرے میں، اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر مہر لگانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو کہا گیا. فضل الرحمان صاحب کنفرم کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے صرف ربر سٹیمپ کا کام کیا، صرف مہر لگائی، اصل کام ہو چکا تھا اور عمران خان کو نکالنے کا فیصلہ ہو چکا تھا. اب یہ اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک وہ گھناؤنا الزام ہے جس کی پاداش میں بہت سارے لوگ سزا کاٹ چکے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، دیکھیں یہی کہانی ہم نے بتائی تھی نا لوگوں کو.